السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے، ہندوستان جب آئے تو ہندوستان میں ماحول تھا اونچ نیچ کا ماحول۔ یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں، یہ اونچی ذات کے لوگ ہیں، اس طریقے سے فرق تھا یہاں۔ جو لوگ نچلی ذات کے تھے وہ اونچی ذات کے لوگوں کی عبادت خانے میں جا بھی نہیں سکتے تھے، جو نچلی ذات کے لوگ تھے وہ اونچی ذات کے لوگوں کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی پیٹھ پر باردان باندھا جاتا تھا تاکہ وہ چلیں تو رستے سے ان کے پیروں کا نشان بھی مٹ جائے۔ اس طرح اونچ اور نیچ کے اندر فرق تھا۔ اتنی جو ہے وہ بانٹ دیا گیا تھا، انسانوں کو خانوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ حضور غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے اور آپ نے نعرہ دیا، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں سب کو ایک صف میں کھڑا کر دوں گا۔ برسوں سے انسانیت پہ ظلم ہو رہا تھا، سرکار غریب نواز نے سسکتی ہوئی اس انسانیت کو ہندوستان کی سرزمین پر نئی جان عطا فرمائی۔ تصور دیا سب اللہ کے بندے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ آپ نے یہ فرق مٹانے کی کوشش کی، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرق مٹانے والی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑا۔ بہت دشواریوں سے گزرے آپ بہت دشواریوں سے گزرے۔ دیکھیں، حقانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، پیغام حق کو عام کرنے کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی، سچائی کی راہ میں 50 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جب سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں انٹری فرمائی، آپ داخل ہوئے تو ایک علاقہ پڑتا ہے جس کا پرانا نام ہے سمانا، موجودہ نام اس کا پٹیالہ ہے۔ سمانا میں جب آپ داخل ہوئے، رائے پتورا کے مکتوبات اور اس کے خطوط پورے ہندوستان کی ریاستوں میں پھیل چکے تھے، کیونکہ اس کی ماں نے علم نجوم کے زور پر سرکار غریب نواز کا پورا حلیہ ایک شکل میں ڈھال کر اس کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ ایک فقیر آنے والا ہے۔ ہندوستان کے مرغ بانگ دیتے ہیں تو اس میں بھی اس فقیر کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک فقیر آنے والا ہے، اور اس فقیر کا حال یہ ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی ماں نے کہا تھا اس سے نہیں ٹکرانا تو نے، ورنہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، اور وہ فقیر ہی تیرے حکومت کے تختے کو پلٹنے کا سبب بنے گا۔ لیکن اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر، اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور اقتدار کا نشہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ دیکھو، نشہ کوئی بھی وہ بھیانک ہی ہوتا ہے۔ اقتدار کا نشہ بھیانک، علم کا نشہ بھیانک، جوانی کی طاقت کا نشہ بھیانک، کوئی نشہ بہت بھیانک، دولت کا نشہ بھیانک، شہرت کا نشہ بھیانک، یہ آدمی کو آخر لے گرتا ہے۔ نشے نے کبھی انسان کو اوپر نہیں اٹھنے دیا، ہمیشہ نیچے گرا ہے، کوئی نشہ ہو۔ اس لیے ہر نشے سے بچو، چاہے وہ گھمنڈ کا نشہ ہو، چاہے وہ عزت کا نشہ ہو، چاہے وہ علم کا نشہ ہو، چاہے وہ جوانی کا نشہ ہو، چاہے وہ طاقت و قوت کا نشہ ہو، ہر نشے سے بچو۔ تباہی ہے نشے کے اندر، اور سب سے بڑی تباہی تو پھر شراب کے نشے میں ہے۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی عمر کے ہمارے جوان نشہ کرتے ہیں، اور مسلم محلوں میں نشے کو بہت سستا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور بہت ہلکی چیزیں جو سستے میں فراہم ہوتی ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ لیکن میری قوم کے وہ جوان جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو لڑکے نشہ کرتے ہیں،
میں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے ان سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جو لوگ کتا گولی کھاتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو گانجا پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، اور بھی کسی بھی چیز سے جو نشہ کرتے ہیں، اس سے دور رہو، ان لوگوں سے دور رہو۔ میرا عنوان نشہ نہیں ہے آج، لیکن ایک بات نشے کی نکل آئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نشہ کرنے والوں سے دور رہو، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو، اسے سمجھاؤ، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، اس سے دور رہو، اس کو قرضہ بھی مت دو، نشہ کرنے والے کو قرضہ بھی مت دو، اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے بھی مت جاؤ، نشہ کرنے والے کو بیمار پڑ جائے دیکھنے بھی مت جاؤ، نشہ کرتا ہے اس کو سلام بھی مت کرو۔ ایک حدیث میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، جو نشہ کرنے والے کو قرضہ دیتا اس کا انجام کیا ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ جب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس حدیث پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نشے پر بہت کنٹرول کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، دل کے کانوں سے سننا۔ ہم لوگ سوچے ارے یار انسان ہے، چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کو قرضہ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں۔ دیکھیے انسانیت کا درس ہم دے رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، اب اس کا باپ اس کو مار رہا ہے، بولو وہ ظلم کر رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے؟ اچھا کر رہا ہے، حالانکہ وہ مار رہا ہے۔ مارنا ظلم نہیں، مارنا ظلم نہیں، آپ کہیں گے بالکل ظلم ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ مار رہا ہے وہ مقصد اچھا ہے، اس لیے اب ظلم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، اسکول نہیں جائے گا تو وہ جاہل رہ جائے گا، ان پڑھ رہ جائے گا، اور اگر وہ ان پڑھ رہ گیا تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اس کو پڑھانے کے لیے اگر اس پر سختی کی جا رہی ہے تو یہ ظلم نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے۔ تو ایسے ہی لوگ نشہ کر رہے ہیں اور ہم ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ان سے رشتے ہم نے ملا کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے تو کم سے کم لوگ بائیکاٹ کے ڈر سے نشہ چھوڑ دیں گے اور بولو یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ محبت کا ایک انداز ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں کیا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا، جس نے شرابی کو، نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس لقمہ کھلانے والے کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو اللہ مسلط فرمائے گا اور اللہ اس کی کوئی حاجت پوری نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر نشہ کرنے والا بھیک مانگ رہا ہے مت دو اس کو، کھانا مانگ رہا ہے اس کو مت دو کھانا، اس کا بائیکاٹ کرو۔ جب پیٹ میں بھوک پڑے گی سدھرے گا، اور اس کو سدھارنے کی نیت سے نہیں دو گے نا تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آج تو ہمارے مالیگاؤں کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ جو آگرہ روڈ پر، قدوائی روڈ پر، بازاروں کے اندر، مچھلی بازار میں اور دیگر بڑے بڑے علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو بھیک مانگتے ہیں انہیں بھیک نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کے ماں باپ نے ان کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا ہے۔
اور یہ بھیک مانگ کے دن بھر کما کے لے جاتے ہیں اور ان کا باپ بیٹھ کر کے وہاں جوئے میں اڑا دیتا ہے، نشے میں اڑا دیتا ہے۔ تم اپنی محنت کی اور حلال کی کمائی کو اس طریقے سے ضائع مت کرو۔ بھیک کس کو دیں یہ بھی تو سیکھو۔ بھیک ایک صدقہ ہے جو ہم کسی کو مدد کے لیے دیتے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، بھیک ایک صدقہ ہے، ہم مدد کے لیے دیتے ہیں، نفلی صدقہ، اور نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے سے جوئے کو فروغ کیوں دے رہے ہو؟ آپ اپنے پیسے سے نشے کو فروغ کیوں دے رہے ہو؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مت دو، بلکہ اگر بھیک دے رہے ہو آپ ان کو بھیک مانگنے پر، بھکاری بنانے پر مدد کر رہے ہو۔ آپ کو بچوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کام کریں یا پڑھائی کریں۔ یہ بچہ اگر آج بھکاری بن گیا، آج 10 سال کا بچہ یہ بھکاری بنے گا، 5 سال کا بچہ یہ بھکاری بنے گا، اگر وہ 70 سال تک کے جیتا ہے تو 60 سال کے لیے آپ نے اس کو بھکاری بنا دیا۔ آپ نے اس کو بھیک نہیں دینا، آپ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بھیک کا مس یوز ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کسی مانگنے والے کو روکا، اس لیے کہ حضور کی یہ خواہش تھی، حضور کی یہ چاہت تھی کہ میرا کوئی امتی مانگنے والا نہ ہو، میرا ہر امتی دینے والا ہو۔ حضور اپنی قوم کو دینے والا دیکھنا چاہتے تھے، مانگنے والا نہیں۔ مشہور روایت ہے، بہت مشہور ہے، کہ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے، مجھے بھیک عطا کریں۔ وہ تو آئے تھے سب کو دینے کے لیے، ان کی شان یہ تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور تو آئے تھے دینے کے لیے، لیکن اس دن آنے والے کو دیکھا، اس نے کہا حضور میرے بچے بھوکے ہیں، چہرہ زرد پڑ چکا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، حضور میرے بچے بھوکے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کچھ دینے کی بجائے فرمایا، یہ بتا تو کیا کرنا جانتا ہے، کون سا ہنر تو جانتا ہے، تو کون سا ہنر جانتا ہے؟ حضور پوچھ رہے کون سا ہنر جانتا ہے؟ یعنی سنت یہ بھی ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو اس کو کسی کام سے لگاؤ۔ یہاں تو پوری قوم کو بھکاری بنا رہے، پوری قوم کو بھکاری۔ شاہ جہاں کے دور تک ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے، اگر وہ تاریخ صحیح ہے تو شاہ جہاں کے دور تک ہندوستان کے اندر نہ کوئی بھکاری نظر آتا تھا، نہ کوئی چور نظر آتا تھا۔ مسلمانوں کے دور حکومت کا نظام ایسا تھا۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام نے جو اسلامی مملکت کو وجود بخشا تھا، اس حکومت میں بھی نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی بھکاری نظر آتا۔ بھیک اسلام میں اچھی نہیں سمجھی گئی، بلکہ بھیک مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ آدمی کب بھیک مانگ سکتا ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے کہ آدمی بھیک کب مانگ سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، کفن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایک پرانی چادر ہے، ایک پرانی چادر ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اسی پرانی چادر میں اپنے باپ کو کفن دے کر دفن کر دے، اب بھی اسے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بھیک سے اتنی بچانے کی اسلام نے کوشش کی ہے کہ جب تک کہ آخری سٹیپ نہ آ جائے اس وقت تک کہ بھیک نہیں مانگ سکتے۔ اور یہاں تو پوری قوم بیکار دھندا بنا لیا بھیک کو، اور ہم بھی دیے جا رہے ہیں نا۔ اگر نفلی صدقہ ہی دینا ہے آپ کو تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، مدارس کے طلباء کو دیجیے، نیک اور متقی لوگوں کو دیجیے، اس لیے کہ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔
اگر آپ کا پیسہ اچھی جگہ جائے گا، آپ نے مسجدوں کے اماموں کو تنخواہ کتنی دے رکھی ہے؟ 1000-1200 تو دیتے ہو ہفتے کا، اس میں ہونا کیا ہے؟ اگر لوگ ان مسجد کے اماموں کو دینے لگے، اگر ہر جمعہ ایک بندہ 50 روپیہ بھی امام کے ہاتھ میں رکھنے لگ جائے نفلی صدقے کے طور پر کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے امام کو دینا ہے، اگر 500 لوگ اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں سب سے زیادہ امام کا ہو جائے گا، کسی پہ بار بھی نہیں پڑے گا۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اماموں کا خیال کرو، اس لیے کہ جو جج کے سامنے وکیل بن کے کھڑا رہتا ہے تم اس کا اتنا خیال کرتے ہو، جو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وکالت کرتا ہے اس کا کتنا خیال کرتے؟ نہ اماموں کی اہمیت ہے، نہ اماموں کی قدر ہے، نہ کوئی قیمت ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ امام کو تو چپراسی سے بھی کم تنخواہ ملتی ہے آج کل، اس لیے لوگ اب اپنے بچوں کو چپراسی بنانا، پچر بنانا پسند کرتے ہیں، امام بنانا پسند نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، یہ صورتحال ہے، خدمت کون کرتا؟ اور جس قوم کا حال یہ ہو کہ جو قوم اپنے امام کو اچھا نہ دیکھ سکے وہ قوم کے کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے۔ بات دور نکل رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے کہا تو ہنر کیا جانتا ہے؟ انہوں نے اس کے حضور میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے یہاں کچھ ہے؟ تو اس کی حضور میرے پاس ایک کٹورا ہے، اور وہ لکڑی کا کٹورا حضور علیہ السلام نے منگوایا المختصر کہ اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا وہاں۔ جب حضور کے ہاتھ سے لوگوں نے لیا تو اس کو مہنگا لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جا اور اس سے وہ کڑاڑی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے لوہے کا وہ خرید کر لا۔ جب وہ خرید کر لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کو کڑاڑی دی اور پھر فرمایا کہ جا، محنت میں برکت ہے، محنت کر، بھیک نہیں مانگنا، محنت کر۔ حضور علیہ السلام نے لگایا کام سے، جا محنت کر، کام سے لگ۔ پھر وہ نوجوان محنت کرنے لگا، جو مانگنے آیا تھا چند دنوں کے بعد نظر لے کر آیا۔ یہ پوزیشن حضور دیکھنا چاہتے تھے اپنی قوم کی۔ حضور علیہ السلام نے گوچے وہ لیا تو نہیں، اس میں برکت کی دعا کر دی، لیکن لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، کڑک ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، امتی کے ہاتھ نبی نے چومے اور چوم کر کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ عزت تشریف لائیں، تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیں، یہاں تشریف، درود شریف پڑھنے۔ بیٹے ذرا وہ کرسی بھی ساتھ میں لے آنا یہاں حضرت کے لیے، تشریف آ جائیں، کرسی بھی لے لو یہاں۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھنے سب لوگ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ اپنی محفل کی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ کہ میرے استاذ گرامی حضرت علامہ اسماعیل یار علوی صاحب قبلہ تشریف لائیں ہماری محفل میں، ہماری محفل کی رونق کو بڑھانے کے لیے۔ دعا کریں اللہ حضرت کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں۔ میرے تمام اساتذہ جب مجھ سے ملتے ہیں تو میں سب کا ادب کرتا ہوں اور بہت ادب کرتا ہوں، لیکن جب یار علوی صاحب ملتے تو میں ان کا سب سے زیادہ ادب اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ پڑھایا ہے جو سب سے بڑی کتاب ہے، جسے قرآن مقدس کہتے ہیں، اور اس سے بڑا احسان کسی کا کسی پہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو دین سکھائے۔ جس نے دین سکھایا اس نے پھر ماں باپ سے بڑا احسان کیا، جس نے دین سکھایا اس نے ماں باپ سے بڑا احسان کیا۔ بہرحال ایک بار درود شریف پڑھنے آپ بات از اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری گزارش اب میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ لوگ اٹھ کر کے ادھر سائڈ میں بیٹھ جاؤ گے نا تو اور اچھا ہو جائے گا, کیونکہ آپ لوگ تھوڑی تھوڑی دیر پہ اٹھتے ہو اور پھر آتے جاتے ہو تو ذرا مسئلہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اٹھ جاؤ بیٹا, ادھر سائڈ میں بیٹھ, ادھر آ جاؤ, جلدی سے اٹھو, جلدی اٹھو. ہاں ماشاءاللہ, سب بچے ادھر سائڈ میں ہو جاؤ. ایک بار آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں, پھر درود شریف پڑھیں. بڑے لوگ آگے ہو جائیں اور یہ چھوٹے بچوں کو بھی ادھر سائڈ میں کر دیں. بیٹا اٹھ جاؤ میرا بچہ, اٹھ جاؤ بیٹا. اے بیٹا اٹھو, آپ لوگ بھی اٹھو, ادھر وہ بھی, ادھر بھی اٹھو. حضرت آپ بھی اٹھیے. اب ذرا عاشقوں کی طرح ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نشہ کریں ان کے ساتھ تھوڑی سختی کریں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. یعنی نفرت نہیں کریں اس سے. ایک بات یاد رکھنا, اس سے نفرت نہیں کرنا بلکہ اس پہ سختی کرنا, دل میں یہ سوچ کے کہ مجھے اس کو جہنم سے بچانا ہے, اس کو مجھے برے راستے سے بچانا ہے, اس لیے میں اس کے ساتھ سختی کر رہا ہوں. جیسے اس کا اسکول نہ جانے والے بچے کو باپ جو مارتا ہے نفرت کی وجہ سے نہیں مارتا, عداوت کی وجہ سے نہیں مارتا, دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا, بلکہ اس لیے مارتا ہے دل میں نرمی ہے, پیار ہے, تاکہ میرا یہ بچہ پڑھ لکھ لے تو یہ آگے بڑھے, ترقی کرے, اس کا نقصان نہ ہو, تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے مارتا ہے. تو ایسے ہی شرابیوں کو, نشہ کرنے والوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم یہ کریں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو کھانے کے لیے ایک لقمہ دیا, اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا اور اس کی کسی حاجت کو اللہ پوری نہ فرمائے گا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس کو ایک لقمہ کھلایا, شرابی کو, نشہ کرنے والے کو, مدد کے طور پہ, امداد کے طور پہ, گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی, اسلام کو گرانے پر مدد کی. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما. یہ حدیث پاک میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کس انداز سے انصاف کیا ہے, حالانکہ بڑی ہستی ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے لوگوں سے بھی پہلے کے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں آپ, اور بہت بڑے محدث ہیں آپ, اور آپ کی کتابوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بہت معتبر آپ کی کتابیں سمجھی جاتی ہے. تو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا کہ بگڑ جائے, وہ مزید اس کو نشہ کرنے پر دلیر ہو جائے, تو گویا اسلام کے ڈھانے پر اس نے مدد کی. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے شرابی کو قرض دیا تو گویا کہ اس نے مسلمان کے قتل کرنے پر مدد کی. شرابی کو قرض دینے والا ایسا ہے جیسے مسلمان کے قتل پر مدد کرنے والا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو اپنی محفل میں عزت سے بٹھایا, اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. نشہ کرنے والے لوگ آ جائیں, عزت نہ دو انہیں, نظر انداز کرو, اگنور کرو انہیں, تاکہ ان کو لگے کہ یار اتنی ذلت کیوں ہو رہی ہے, ہمیں اتنا ذلیل ہمیں کیوں کیا جا رہا ہے. اگر تم نے ان کو اپنی محفلوں میں عزت سے بٹھایا یہ مان کر بھی کہ یہ نشہ کرتے ہیں, آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شرابی نکاح کے لیے رشتہ مانگے اس کو رشتہ نہ دو, اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت نہ کرو. آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, نشہ وہی لوگ کرتے ہیں, شراب وہی پیتے ہیں جو توریت, انجیل اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں.
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو منکر ہے توریت کا، انجیل کا، قرآن کا، وہی نشہ کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں بعض بزرگوں نے اتنا لکھ دیا ہے جو نشے کو حلال سمجھ کر، شراب کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے شراب کو، نشے کو حلال جان کر پیا، محمد اس سے بری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو آج ہمارے سماج کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے اولاد کی تربیت بھی کریں، ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو نشہ کرنے والوں کی صحبت سے روکیں، اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ برائی پھیلتی جا رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف لائے تو آپ سمانہ، جس کا نام موجودہ پٹیالہ ہے، جب ادھر تشریف لائے آپ تو تصویریں، وہ حولیہ عام ہو چکا تھا کہ یہ فقیر جدھر سے گزرے اس کو قید کر دو، اس کو پکڑ لو یا مار ڈالو اس کو۔ اب کسی فقیر کو مار ڈالنا کوئی مشکل کام تھا؟ آسانی کام تھا، کوئی مشکل کام تو تھا نہیں۔ نہتا آدمی 40 ولیوں کے ساتھ، 40 اولیاء کی مختصر سی جماعت کے ساتھ، چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ اس میں بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی، سید فخر الدین گردیزی جیسا ولی، محمد یار سبزواری جیسا ولی، اسی طریقے سے اور بھی اولیاء کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، اور ان کے لیے تھا کہ یہ جان نظر آئی انہیں قتل کر دو۔ اب حضور غریب نواز نے سمانہ میں قیام کیا تو پہلے تو آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو ہم شکار نہیں کر سکتے تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مکر کرنا چاہا، ہیلا کرنا چاہا، اور کہا کہ ایسے نہیں، اس کو زہر دے دیتے، ہتھیار سے ماریں گے تو نہیں مار سکیں گے، مکر سے ماریں گے تو مار سکیں گے۔ تو اپنا نمائندہ بھیجا، یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مختصر سے اللہ والے، چھوٹی سی جماعت تھی، چھوٹا سا قافلہ تھا اللہ والوں کا، ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے، آگے کو سفر شروع کرنا ہے، آگے کی طرف جانا ہے، اجمیر معلّہ کی طرف، اور سمانہ میں رکے ہوئے۔ اس کا نمائندہ آتا کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے شہر میں نئے آنے والے لوگوں کی مہمانی اور خدمت بڑی پسند ہے، آپ لوگ آئے ہیں تو بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محل میں آئیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری دعوت قبول کر لیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اب اسلام میں دعوت قبول کرنا سنت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے نفل روزے کی نیت کر لی ہے، نفل روزے کی نیت کر لی ہے اور دعوت کسی نے دی ہے، اب دو چیزیں ہیں، ایک نفل روزہ اور ایک دعوت، اب اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے رات کو سوچا تھا کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا، یہ ارادہ ملتوی کر دو، نفل روزہ چھوڑ دو اور دعوت میں جاؤ، اس لیے کہ نفل روزے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب دعوت میں جانے کا ہے۔ یہ تو رات کی بات ہو گئی۔ اسی طرح صبح آپ نے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا، یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا، زوال سے پہلے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے، اب ڈر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا، تو اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو، اس کی دعوت میں چلے جاؤ، اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضا کر لیں۔ اب سوچئے دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سورج سر پہ نہیں آیا ہے، نفل دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو یہ ہے دعوت کی اہمیت۔ اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں، غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے،
لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے, ہم فقیر لوگ ہیں, محل میں نہیں آئیں گے, یہی ہمارا کھانا لا دینا, ہم یہیں پر کھا لیں گے. لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے, ہم کھانا کھائیں گے. اس کو اشارہ دے دیا, کیا فرمایا؟ ہم کھانے کی دعوت قبول کریں, ہم کھانا کھائیں گے. ٹھیک, چلا گیا وہ خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی, پوری بات تو اس نے بتائی نہیں, بس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے, لیکن اتنی شرط رکھی کہ ہم محل میں آ کے نہیں کھائیں گے, کھانا یہاں پہنچایا جائے جس درخت کے نیچے ہمارا قیام ہے. وہ تو خوش ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ رائے پتورا کا داماد بھی تھا, سمانہ کا بادشاہ. اس نے بڑے لذیذ کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے, اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دی, ایسا زہر ہلاہل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے, مر جائے وہ. اور زہر ملا کر کے لذیذ کھانا جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا. غریب نواز نے کھانا دیکھا, غریب نواز نے کھانا دیکھا. کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی, اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا, اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھایا, اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی, زہر کی نہیں. ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی, زہر کی نہیں. اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے. تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا, کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پہ گرنے لگا. اور جب کھانے سے زہر نکل کر کے چادر پہ آیا, جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا, نکالا جا سکتا نہیں. لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکم سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پہ گر رہا تھا. آپ نے چھوٹی سی گٹھری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی, ہم نے کھانا قبول کیا, یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا, لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو. اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گٹری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا, تو یہ منظر, یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے. تو جو بادشاہ تھا سمانہ کا, اس کی ماں بھی سن رہی تھی. اس کی ماں کو غصہ آیا, فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں, ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے, دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو, ہم میدان میں مارتے ہیں. کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے سانپ پیدا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی. ماں نے اتنی گالیاں دی, اتنا کوسا کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے. اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گٹھری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا, اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا. پورے سمانہ میں شور ہو گیا. فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے. اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانہ کے لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف 700 تعداد وہاں کے پنڈتوں کی تھی. مذہبی رہنما 700 تھے, تو عوام کتنی رہی ہوگی. اور غریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماؤں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا. سمانہ ان کو سونپا, اور سمانہ ان کو سونپ کر پھر سرکار غریب نواز چلے اجمیر معلیٰ کی طرف. سید امین آپ کا ادنا غلام